الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب اسلام ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ باب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسلام کے بارے میں ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں مجھے بیان کیا عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا یحییٰ بن معین نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا اسماعیل بن مجالد نے بیان سے، وہ وبرہ سے، وہ حمام بن حارث سے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمار بن یاسر نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما معه الا خمسة اعبد وامرأتان وابو بکر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے ساتھ 5 غلام، 2 عورتیں اور ابو بکر تھے۔ یہ حدیث مبارک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلے اسلام لانے کے لیے امام بخاری نے اس سے استدلال کیا ہے کہ عمار بن یاسر ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو ابتدا میں مسلمان ہوئے۔ عمار بن یاسر کے والد اور ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ 5 غلام تھے، اور ان میں سے بھی ایک بلال وہ تھے کہ جس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آزاد کیا تھا۔ باقی عمار، یاسر اور صہیب، عبداللہ بن مسعود، تو یہ لوگ وہ تھے عرب کی نظروں میں انتہائی کمزور لوگ جانے جاتے تھے۔ وامرأتان اور 2 عورتیں، ایک تو خدیجہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین، ایک عمار بن یاسر کی والدہ، و ابو بکر اور آزاد لوگوں میں سے صرف ایک ابو بکر ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا کہ یہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے، تو یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ساتھی کو ہمیشہ یاد رکھا، کیونکہ انہوں نے اس وقت آپ کی تصدیق کی جب آپ کی تصدیق کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ نے واضح فرمایا ایک موقع پر کہ تم سب نے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، ابو بکر نے میری تصدیق کی۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی بہت فضیلت ہے۔ جو ان کی اولیت کا انکار کرتا ہے اور ان کی فضیلت کا انکار کرتا ہے، یقیناً وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام احادیث جس میں اشارہ ہے ان کی خلافت کا اور ان کے اول ہونے کا، ان سب کا وہ انکار کرتا ہے۔ اور اسی طرح جمہور صحابہ کرام بلکہ تمام صحابہ کا جو اجماع تھا ابو بکر کی فضیلت پر، حتیٰ کہ علی رضی اللہ عنہ کا بھی اقرار کرنا اپنی زبان سے، وہ بندہ ان سب کا منکر ہے۔ باقی اس حدیث مبارک اور اس کی زیادہ وضاحت پیچھے گزر بھی چکی ہے۔ باب اسلام سعد رضی اللہ عنہ، یہ سعد رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا باب ہے۔ یہ حدیث بھی پیچھے گزر چکی، تفصیلی وضاحت وہاں پر ہوئی ہے۔ سعد سے مراد سعد بن ابی وقاص، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بیان کیا اسحاق نے، امام بخاری کہتے ہیں مجھے بیان کیا اسحاق نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ابو اسامہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ہاشم نے، وہ کہتے ہیں میں نے سعید بن المسیب کو سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص کو، یقول، وہ کہہ رہے تھے ما اسلم احد الا فی اليوم الذی اسلمت فیہ، نہیں اسلام لایا کوئی بھی مگر اس دن جس دن میں اسلام لایا تھا۔ وَلَقَدْ مَكَثْتُ 7 أَيَّامٍ وَإِنِّي لَثُلُثُ الْإِسْلَامِ، اور میں 7 دن تک اس حالت میں رہا کہ میں اسلام میں سے تیسرا تھا۔ یہ سعد رضی اللہ عنہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آزاد لوگوں میں سے میں جب اسلام لایا اس دن کوئی مسلمان نہیں ہوا، اور 7 دن تک کیفیت ایسی ہی رہی کہ میں اسلام لانے والوں میں سے تیسرا تھا۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور تیسرے یہ سعد تھے۔ باقی عورتیں تھیں، غلام تھے، بچے تھے۔ بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں، غلاموں کا ذکر پیچھے ہو چکا، عورتوں کا ذکر بھی پیچھے ہو چکا۔ تو یہ سعد رضی اللہ عنہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد اسلام لائے۔ ایسے اور لوگوں کے اسلام کے تذکرے بھی ہیں، لیکن واضح طور پر جنہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا، البتہ جنہوں نے اسلام کو چھپائے رکھا ان کی بات یہاں پر انہوں نے نہیں کی۔ جنہوں نے اسلام کو ظاہر کیا ان میں سعد بن ابی وقاص تیسرے تھے۔ تو یہ ایک شرف ہے، اعزاز ہے ان کے لیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان صحابہ کرام سے محبت کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمارا حشر ان کے ساتھ کرے، اور اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں ان کے ساتھ اکٹھا کرے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا
وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3857 اور 58۔